ایسا دل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی ہو۔ ہماری بہن بیٹی جو ہے اس کے لیے نمونہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں رہی، ان کے لیے نمونہ جو ہے، ماڈل جو ان کے لیے بنی ہے، وہ کون بنی ہے؟ وہ زمانے بھر کی جو سب سے گندی عورت ہوگی وہ ان کے لیے جناب نمونہ بنی ہے۔ اتنی شرمندگی والی بات ہوگی کہ مسلمان کا بیٹا، مسلمان کی بیٹی قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو اور وہاں جا کے اس کے نام اعمال میں نکلے اس کے پسندیدہ ہندوانی عورتیں تھیں اور ہندوانے مرد تھے، ہندو مرد ان کے پسندیدہ مرد تھے۔ جب تک ہم صالح معاشرہ نہیں کھڑا کر لیتے، صالح معاشرہ ہمارے ہاں نہیں بپا ہو جاتا، تب تک غلبہ دین کی سوچ رکھنا ہے بھائی صاحب محال ہے۔ جب ہر بندہ اپنی پاور چاہتا ہے تو ہر بندہ دین کی پاور کیوں نہیں چاہتا؟ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ ملک شریف کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کس کا ہے۔ پیارے اور محترم بھائیو، یہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا اور موت اور حیات کی تخلیق کا بھی مقصد بیان فرمایا۔ ظاہری بات ہے جب اس آیہ مبارکہ میں جب موت اور حیات، اچھا عمل کس نے کرنا ہے، یہ حکم ہمیں ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف متوجہ ہے، تو پھر موت اور حیات جو ہے یہ بھی ہماری طرف ہی متوجہ ہوگی، یعنی تمہاری موت اور حیات کو جو پیدا کیا ہے، تم جو زندہ ہوتے ہو، تم جو مرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تمہاری آزمائش ہے، تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے جی؟ امتحان اس شے کا ہے کہ تم میں سب سے سونا عمل، سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا کہ انسانوں کی آزمائش کس چیز میں ہے، سب سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، ہر بندہ اپنے عمل کو بچاتا کیسے ہے، بچانا کس چیز سے ہے۔ عمل تو اچھا کیا ہے لیکن اپنے عمل کو بچا نہیں پایا، ریا سے نہیں بچایا، فتنے سے نہیں بچایا، باقی معاملات سے نہیں بچایا ہیں۔ عمل بھی کر رہا ہے اچھا، تو ساتھ ساتھ عمل کو خراب کرنے والی چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں۔ جیسے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، نیکیاں تو ہم نے کی ہوں گی، ذکر و فکر کیا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، ساری کی ہوگی، افطاری کی ہوگی، سارا کچھ کیا ہوگا، رات کو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح بھی پڑھی ہوگی ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں، جو کام رمضان شریف سے پہلے کر رہے تھے وہی کام ہمارے رمضان شریف کے بعد شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تو اچھا کیا ہے لیکن اس اچھے عمل کو ہم بچا نہیں پائے۔ ہمیشہ ذہن میں رہے، کوئی بھی جانور ہے، مثال کے طور پر کوئی حاملہ ہو جائے گائے بھینس، نفع مند کب ہوگا اس کا عمل؟ جب وہ اپنی مدت کو پورا کرے، اپنی مدت تک، جسے کہتے ہیں پنجابی میں توڑ چڑھے، اپنی مدت تک پہنچ جائے اور اپنا پھل لائے، یعنی اس کا بچہ پیدا ہو جائے، تب بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ مولا جو ایک ہم نے امید لگائی ہوئی تھی وہ امید جو ہے ہماری بر آئی ہے کہ ہماری گائے اور بھینس نے بچہ دے دیا ہے۔ اسی طرح کر کے انسان کے اعمال حسنہ ہیں، اگر اس کے اعمال حسنہ ایسے ہوئے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو گئے، تو سمجھو کہ اس بندے نے جو دنیا کے اندر محنت کی تھی، دنیا کے اندر تکلیف اٹھائی تھی، دنیا کے اندر اپنا کام کاج چھوڑ کے مسجد میں گیا تھا، نیکی کی تھی، اپنے دنیاوی معاملات میں بھی نقصان اٹھایا تھا کئی بار اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، تو پھر تو وہ ایسے سمجھے کہ بار آور ہو جائے گا، کیونکہ بندہ مومن کا مقصد ہی نیک اعمال سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہو سکا اس کا عمل، تو پھر ایسے سمجھیں کہ بندہ نقصان میں رہا ہے، بندہ خسارے میں رہا ہے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اس وقت ہمارے اعمال، صرف اعمال کی بات نہیں کر رہا، ہمارے عقیدے تک کو خراب کرنے والی شے جو ہے وہ فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ فتنے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہماری سوچ تک نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم کسی شے کو پہچانیں گے نہیں تو ہم میں سے ہر ایک بندہ اس میں مبتلا ہوتا جائے گا۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو کسی ایسے کھانے کا پتہ ہی نہ ہو کہ فلاں ہوٹل پہ فلاں جگہ پہ ناقص کھانا ملتا ہے، اور ناقص کھانا جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو لوگ کھاتے رہیں گے، دھڑا دھڑ جائیں گے، بے فکر ہو کے بے دھڑک ہو کے کھائیں گے، تو پتہ تب چلے گا جب سارے بیمار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کر کے اگر کوئی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو بچانے کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ہم میں سے ہر ایک بندہ جتنی محنت نیک عمل کرنے پہ کرے گا تو جتنا اس کو نقصان، جتنا خسارہ اس کو عمل کے ضائع ہونے پر ہوگا، جتنا افسوس اس کو اس پر ہوگا، وہ پھر بیان سے باہر ہوگا۔ ہر بندہ پھر پریشان دکھائی دے گا، یعنی کہ ہاں تو دنیا میں نیک عمل کر جائے بندہ لیکن اپنے نیک عمال کو بچا نہ پائے۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ خدمت پوری کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ والدین کے دشمنوں کے ساتھ بھی سلام دعا رکھتا ہے۔ بتائیں والدین اس سے راضی ہوں گے؟ وہ کہے جی میں تو آپ کی خدمت پوری کر رہا ہوں، آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، آپ کی سیوا کر رہا ہوں، ہر طرح کی آپ کی میں حاجتیں پوری کر رہا ہوں، تو کیا ہوا اگر آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں نے سلام دعا رکھ لی ہے تو والدین کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہماری سیوا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے تو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری خدمت کر کے تو اس کو اپنے لیے جواد بنا لے کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ سلام دعا رکھ لے تو۔ پیارے بھائیو، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بندہ کرے، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرے، ساری احکامات اللہ تعالیٰ کے بجا لائے، رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو بھی اپنائے، داڑھی بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، ذکر و فکر بھی کرے، اللہ اللہ بھی کرے، رمضان آئے روزے رکھے، وقت آ جائے نماز پڑھے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ پیسے دے دے جہاد پہ چلا جائے، سال بعد زکوٰۃ بھی دے دے۔ اگر یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اگر اس کے دل کے اندر اللہ کے دشمنوں کی نفرت نہیں نا، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی نفرت کوئی نہیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھتا ہے، تو اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کسی کھاتے کے نہیں ہوں گے، وہ کسی کھاتے کے نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جب شہید ہوئے تو ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کوئی بندہ ایسا ہو جو حضرت آج بھی اس دور کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہو، وہ یہ کہے کہ اچھا ہوا کہ وہ قتل ہو گئے۔ فرماتے ہیں ایسا بندہ مر بھی جائے، قبر میں چلا جائے، جب دجال آئے گا ایسا بندہ قبر سے اٹھ کر کے دجال پر ایمان لے آئے گا۔ اب بتائیں صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہونے والا بندہ قبر میں پڑا ہو تو اٹھ کے دجال کے ساتھ مل جائے گا، تو جو بندہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یاری لگا لے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے لگے، تو بتائیں اس کے ساتھ کیا بنے گا، اس کے نیک اعمال کا کیا بنے گا؟ آج کوئی بندہ کلمہ پڑھے، سارے نیک اعمال بجا لائے، لیکن اس کے دل کے اندر یہودیوں کی اور نصرانیوں کی محبت ہو، یہود و نصارہ وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے، تو میں سچی کہہ رہا ہوں اس کے نیک اعمال کسی فائدے کے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد، یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں یہ الفاظ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا ہم، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ جو ہے یہ جھوٹے معبود جو ہیں ان کی پہلے نفی کی گئی ہے، الا اللہ، ہاں اللہ ہے، سچے اللہ کی توحید جو ہے اس کا اقرار بعد میں ہے، جھوٹے معبودوں کی نفی پہلے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو پہلے میرے دشمنوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرو، بعد میں میری محبت کا دعویٰ کرو، بعد میں میری محبت کا دم بھرو۔ اگر تم میرے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھتے ہو اور میرے ساتھ بھی محبت رکھو اور میرے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا دل دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی ہو۔ آج یہی ہے، بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ جناب اس کے دل کے اندر زبان پر دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا، لیکن اس کا عمل، اس کی تہذیب، اس کی چال ڈھال، ایک ایک شے جو ہے وہ یہودیوں والی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے بچے لباس کون سا پسند کر رہے ہیں بتائیں؟ یہ جو بزرگوں نے پہنے ہوئے کپڑے یہ والے ہمارے بچوں کو پسند ہیں یا پھر انگریز کی پینٹ پسند ہے؟ پینٹ بولو نا بھائی، پینٹ پسند ہے نا۔ ہمارے بچے سر پہ امامہ باندھتے ہوئے اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن وہی بچے انگریز کی ٹائی پہننا فخر سمجھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہمارے سکولوں کے اندر امامہ پہن کے بچہ نہیں جا سکتا، مسلمان کے سکول کے اندر
ٹائی کے بغیر سکول نہیں جا سکتا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کس چیز کی محبت دلائی جا رہی ہے اور کس چیز کی نفرت دلائی جا رہی ہے. انگریزی لباس، انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب، انگریزی کلچر، ایک ایک شے جو ہے وہ ہمارے اوپر زبردستی ٹھوسی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ صرف اختیار دیا گیا ہے، اختیار والی بات کوئی نہیں، زبردستی ٹھوسی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اگر اسی طرح کر کے ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ہے تو بھائی مطلب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے وہ فقط دعویٰ ہی ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں ہے. دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر اس کا عمل جو ہے وہ حضور کی سنت پہ ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے نمونہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے تھی. وہ یہ نہ دیکھتا فلانا کون کیا پہن رہا ہے، فلاں کیا پہن رہا ہے، وہ یہ دیکھتا یار میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو کون سا لباس پسند ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کو کون سی تہذیب پسند ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کو کون سی تعلیم پسند ہے. وہ سارا انہی باتوں پر توجہ دیتا. حبیب کریم علیہ السلام کی ذات اس کے لیے نمونہ ہوتی. آج معاملہ یہ ہوا ہے مسلمان کی بہن بیٹی جو ہے وہ جناب فوراً پہنچتی ہے جناب میرے کپڑوں کا ڈیزائن فلاں ہونا چاہیے کہ فلاں اداکارہ نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلاں اداکارہ نے اس طرح کی اینک پہنی ہوئی تھی، لہذا میں بھی اسی کی طرح لگوں. اب بتائیں مسلمانوں کی بہن بیٹی اس کے لیے نمونہ میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں رہی. اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے لیے نمونہ ہوتی تو مسلمان بہن بیٹی کا لباس بھی وہی ہوتا جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. اب بتائیں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا، مسجد شریف میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ مرد کے لیے کیا شے بہتر ہے اور عورت کے لیے کیا شے بہتر ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھتے ہیں خاموشی سے، گھر چلے جاتے ہیں، جا کے حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھتے ہیں فاطمہ مرد کے لیے کیا شے بہتر ہے، عورت کے لیے کیا شے بہتر ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ حضرت مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی ساری اس کی نگاہ حرام تعلق والی جگہ پر نہ جائے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی سوائے اپنے حلال رشتوں کو کسی اور طرف اس کی نگاہ نہ جائے. یہ مرد کے لیے بہتر ہے، یہ عورت کے لیے بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے مجلس میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فاطمہ سے پوچھا ہے، فاطمہ نے یہ کہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی بات درست ہے. سبحان اللہ، یہی بات درست ہے. آج بتائیں نا ذرا، میرے حبیب کریم علیہ السلام تعلیم یہ دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا یہ بتا رہی ہیں، قول حضرت فاطمہ کا ہے، راوی مولا علی ہیں اور پسند میرے حبیب کریم علیہ السلام کر رہے ہیں. آج کی بہن بیٹی جو ہے بتائیں ٹی وی لگا کے دنیا جہان کے ہر گندے سے گندے بندے کا منہ بھی دیکھے، بتائیں دنیا جہان کے ہر گندے بندے کو دیکھے، اور جناب آدھے لباسوں میں آدھا جسم ننگا ان کو دیکھ رہی ہے، تو بتائیں پھر یہاں ایوبی پیدا ہوگا کبھی؟ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا یہاں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی نانا جان نے کہا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تمہارا معاملہ صاف ہو سکتا ہے. کہا کہ بیٹی کی شرط یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرنے کو تیار ہوں. جب گئے نکاح کے بعد گھر جیسے پہنچے نہ دیکھا تو ایک بالکل صحیح سلامت خاتون کھڑی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ان کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گر گئے. سنیں ذرا غور کریں، بے ہوش ہو کے گر گئے نیچے. کہا کہ یہ کیا ہوا؟ بھاگ کے جب ہوش آیا بھاگ کے گئے اپنے سسر کے پاس. کہا کہ یہ معاملہ ہوا، آپ نے کہا تھا ایسی ایسی عورت ہے، میں تو کسی غیر عورت کے سامنے چلا گیا تھا، میں بے ہوش ہو کے گر گیا ہوں. مومن بندہ وہ ہوتا ہے ذہن میں کچھ اور خاکہ تھا، ایسی خاتون ہوگی جو معذور ہوگی، لیکن جس خاتون کے سامنے کھڑے ہیں وہ صحیح سالم ہے، دیکھتے بھی ہوش ہو کے گر گئے. اب بتائیں اس بندے کا تقویٰ کیسا ہوگا یار، جس بندے کے سامنے زندگی میں پہلی بار خاتون آئی بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں. اس بندے نے زندگی کیسی بتائی ہوگی بتائیں. اس کا مطلب یہ نہیں حضرت شیخ کہ سسر پاک جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ بیٹا بات سنو، ایسی بات نہیں ہے. وہ عبد القادر جیلانی کے نانا تھے. کہا کہ بیٹا وہ میری بیٹی جو ہے نا ایسا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہو، آنکھوں سے معذور ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے حلال رشتوں کے علاوہ میری بیٹی کی نگاہ کسی غیر مرد پر پڑی کو نہیں.
میری بیٹی ٹانگوں سے معذور ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھا اس نے۔ اب بتائیں نا، جب ماں ایسی ہے تو باپ ایسا ہے کہ خاکہ ذہن میں کچھ اور تھا، سامنے صحیح سالم خاتون دیکھی بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ بھائی جب معاشرے میں ایسی پاکیزہ عورت ہو، ایسا پاکیزہ مرد ہو، تب جا کے عبد القادر جیلانی جیسا صالح بندہ اور مجدد پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ ہمارے حضرت جو ہے نا بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ محمد صادق رحمہ اللہ، ان کی گھر والی جو تھی وہ نکاح نہیں کرتی تھی، بہت بڑی ولیہ تھی، اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں تھی، ابا کے گھر میں تھی، نکاح نہیں کرتی تھی۔ ایک دن گھر میں کتاب بیٹھی پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح نہ کرے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق کو نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے ان پہ ایسی رکت آ رہی ہوئی، کہا کہ میرا تو حضور کے ساتھ تعلق ختم ہو رہا ہے۔ فوراً سے پہلے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں، اور رشتہ ایسا ڈھونڈیں، ایسا مرد ہو جس کی نگاہ کبھی غیر عورت پہ نہ پڑی ہو۔ بھائی سن رہے ہو یا نا؟ سبحان اللہ۔ اس کی نگاہ کبھی غیر مرد پر نہ پڑی ہو، یہ کہا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ڈھونڈتے ان کو پھر کشمیر میں بیٹھا ہوا ایک مرد درویش خواجہ محمد صادق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی نگاہ نہیں پڑی کبھی کسی پر، کبھی غیر عورت پر نگاہ نہیں پڑی اس بندے کی۔ بتائیں یار آج کون ہے بتائیں؟ آج تو ہر ایک کے پاس ٹچ والا موبائل ہے، جو چاہتا ہے جناب دیکھتا ہے، کوئی بھی شے ان کی آنکھوں سے ڈھکی چھپی کوئی نہیں۔ جہاں غیر عورت کے منہ پہ نگاہ پڑنی منع تھی، وہاں جہاں کون سی شے ہے جو چھوڑے بیٹھے ہیں؟ بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹا مسلمان کا ہو، آج بتائیں کیا حال ہو چکا یار۔ حضرت سیدہ کناد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہی؟ یہی نقصان ہوا ہے کہ ہماری بہن بیٹی جو ہے اس کے لیے نمونہ حضرت سیدہ کناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں رہی۔ ان کے لیے نمونہ جو ہے، ماڈل جو ان کے لیے بنی ہے، وہ کون بنی ہے؟ وہ زمانے بھر کی جو سب سے گندی عورت ہوگی وہ ان کے لیے جناب نمونہ بنی ہے۔ اس کو فالو کرنا، اس کی زندگی کو اپنانا، اس کی سیرت کے پہلوؤں پر، گندے کردار پر غور کرنا، اور اس کو اپنے لیے جناب کھوج لگا کے پوچھ کے کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب سوتی ہے، کب جاگتی ہے، یہ معلوم کر کے اس کو اپنانا، بھائی یہ مسلمان بندے کا کام نہیں ہو سکتا۔ بتائیں کتنی شرمندگی والی بات ہوگی کہ مسلمان کا بیٹا، مسلمان کی بیٹی قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو اور وہاں جا کے اس کے نامہ اعمال میں نکلے اس کے پسندیدہ ہندوانی عورتیں تھیں اور ہندوانے مرد تھے، ہندو مرد ان کے پسندیدہ مرد تھے، ان کے لیے زندگیاں نمونہ جو ہیں ان کے لیے وہ ہندو مرد تھے اور ہندوانی عورتیں تھیں۔ کیا شرمندگی والا مقام ہوگا ہمارے لیے یار؟ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو کتنے جوان ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کے لیے نمونہ مردوں کے لیے مولا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، امام حسن حسین کی زندگی ہے، اور کتنی عورتیں جن کے لیے حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ الصدیقہ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ نمونہ ہے۔ جب تک ہم صالح معاشرہ نہیں کھڑا کر لیتے، صالح معاشرہ ہمارے ہاں نہیں بپا ہو جاتا، تب تک غلبہ دین کی سوچ رکھنا ہے بھائی صاحب محال ہے۔ غلبہ دین کی سوچ بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ دین غالب تب ہی آئے گا جب ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں ہر بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ صلاح الدین ایوبی عطا فرما، اور بھائی صلاح الدین ایوبی کے لیے ساتھ نیک فوج بھی ہونا ضروری ہے۔ فوج ہمارے جیسی ہو، ہمارے جیسے گندے کردار کے لوگ ہوں، اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کا۔ جب تک فوج صلاح الدین ایوبی کے معیار کی نہیں کھڑی ہوگی، بھائی صلاح الدین ایوبی کھڑا بھی ہوتا رہے گا تو وہ شہید ہوتا رہے گا، دشمن اس کو گھر میں پڑے ہوئے کو مارتا رہے گا۔ مجھے اور آپ پر لازم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ صالح معاشرہ کے قیام کے لیے کوشش کرے۔ بھائی صاحب گھر میں نیکی پسند لوگ ہوں گے، معاشرہ صالح ہوگا، معاشرہ صالح ہوگا، تہذیب صالح ہوگی، علاقہ صالح ہوگا، ملک صالح ہوگا، حکومتیں صالح ہوں گی، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک پھر سمجھے کہ دین غالب آ گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی دوسری بات نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی نوکری کے لیے بس منتخب فرما لے۔ رات دن ہر مسلمان کی کوشش یہی ہو یار، جیسے ہم میں سے ہر ایک بندہ کوشش کرتا ہے میرا گھر سب سے اونچا ہونا چاہیے، کیا ہمارے دل میں یہ طلب بھی ہے اللہ کا دین سب سے اونچا ہونا چاہیے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے گھر میں میری مانی جائے، بیوی چاہتی ہے میری مانی جائے۔ گھر میں لڑائی اسی بات کی ہے، میاں بیوی کی لڑائی۔ میاں چاہتا ہے میں سپریم پاور ہوں، بیوی چاہتی ہے میں سپریم پاور بنوں، پھر ساس اور بہو اکٹھے ہو جائیں، ساس چاہتی ہے میرے پاس پاور ہونی چاہیے، بہو چاہتی ہے میرے پاس پاور ہونی چاہیے۔ اسی بات پہ گھر گھر پہ لڑائی ہے۔ دو بھائی میں سے ہر بھائی چاہتا ہے کہ میں
پاور میرے ہاتھ میں ہو. تو بھائی جب ہر بندہ اپنی پاور چاہتا ہے تو ہر بندہ دین کی پاور کیوں نہیں چاہتا؟ یہ کیوں نہیں پسند کرتا یار میرے رب کا دین اونچا ہو جائے، میرے رب کا کلمہ لا الہ الا اللہ اونچا ہو جائے، میرے رب کا قرآن اونچا ہو جائے، میرے رب کا حکم اونچا ہو جائے. الا لہ الخلق الامر، میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے سارا کچھ. فللہ الامر جمیعا، اللہ کا ہی حکم ہے بھائی. تو کب کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ اونچا ہے. اس کلمے کو اونچا کرنے کے لیے دلائل کی دنیا میں اللہ کا کلمہ اونچا ہے، لیکن سیاسی دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو اونچا کرنا اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کی ذمہ داری لگائی ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. آج جو امت اس ڈیوٹی سے روح پھیرے، اپنی گردن پھیرے بیٹھی ہے، روح گردانی کیے بیٹھی ہے، اس وجہ سے بھائی صاحب یہ جرم میں ایک ایک بندہ برابر کا شریک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں قیامت والے دن ہم سرخرو ہو جائیں تو پیارے بھائیوں، جیسے اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہم روز زور لگا رہے ہیں، ہم وقت کوشاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک بندے پر لازم ہے جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے ہم کام کریں. اپنے بچوں کو علماء حقہ جو صحیح دینی فکر رکھنے والے ہیں ان کے پاس بھیجیں پڑھنے کے لیے. اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی تعلیم دیں. بھائیو خود بھی مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ منسلک ہو جائیں. اپنی زندگی حلال حرام کے مسائل طے کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد پھر اگلا قدم اٹھائیں. انشاءاللہ روزی حلال ہوگی، لقمہ حلال ہوگا، عبادت میں مزہ آئے گا. لقمہ حلال کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حلال لقمے سے پیدا ہونے والے خون کو اور حلال لقمہ کھا کر کے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اس بندے کا خون بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتا ہے، اس بندے کا مال بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ ہوتا ہے. تو پھر بچائیں اپنے نیک اعمال کو، بچائیں اپنے عقائد کو، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے یہ ہمارے عقائد کو بھی خراب کر رہا ہے، ہمارے نیک اعمال کو بھی خراب کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا مولا تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.